السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سولوشنز ٹی وی. میں ہوں محمد عمر خان. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ویسے تو پالیٹکس میں اپنا ایک بڑا مقام اور نام رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ہیلتھ سے متعلق تمام تر چیزوں کو آپ کی نظر کرتے ہیں اور خود ڈاکٹر سلیم حیدر ویسے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے. لوگ کچھ آج کل نسل یہ سوچتی ہو کہ جی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، لیکن یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ای این ٹی سرجن بھی ہیں. تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں جانیں گے اور جو حالات حاضرہ میں ای این ٹی ایشوز چل رہے ہیں، کان کے، آنکھوں کے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں. کراچی میں پولوشن ایک بڑا میٹر ہے، تو اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب، میں نے ویسے تو تعارف آپ کا آج پالیٹکس کے حوالے سے نہیں کروایا، کیونکہ ہم ہیلتھ سولوشنز کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم صحت کے متعلق امور کو ڈسکس کریں. آپ ایک سیاستدان بھی ہیں اور ایک سماجی رہنما بھی ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ ای این ٹی سرجن یا ای این ٹی اسپیشلسٹ کراچی کے اندر اسپیشلی جو ہے پولوشن کا ایک بڑا میٹر ہے، جس کی وجہ سے نزلے زکام تو کووڈ میں رہے ہی، لیکن آنکھوں کی بیماریاں بھی بڑھتی چلی گئیں اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. اس کی کیا ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے پیشنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، کم ہو رہی ہے، یا آنے والے دنوں میں اس کی کیا سچویشن ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ کراچی میں اتنی زیادہ ایک تو پولوشن ہے ہی، یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے تبت سینٹر کا یہ جگہ ہے، کراچی کا ہارٹ آف دا سٹی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر پولوشن میں ٹاپ کے اوپر ہے. اچھا. صرف پاکستان میں ہی نہیں، اس لیے کہ کراچی کا جو بے ہنگم پن جو اس شہر کو مینج نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو مثال کے طور پہ آپ کا بسیں، رکشائیں، دھواں، جو کثافت، جو آئل اس میں سے اس میں آتا ہے، اس سے زیادہ ایک چیز ہوتی ہے جو اپنی سننے کی جو ایک پولوشن ہوتی ہے، جو ہیئرنگ پولوشن ہے، کیونکہ اتنا ہمارے یہاں شور ہے، اتنے ہارن بجتے ہیں اس جگہ کے اوپر کہ وہ بھی جو ہے وہ بہت متاثر کرتی ہے. تو صرف یہ نزلہ کھانسی بخار ہی نہیں، یہ پولوشن اور یہ جو کراچی کے اندر اس کا انسیڈنس ہے، اس کی وجہ سے بہرے پن کی جو بیماریاں ہیں جو کہ وہ ای این ٹی سے متعلق ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. تو کراچی بہت دنیا بھر میں رینک میں کافی اوپر ہے پولوشن کے حساب سے، اور اس کی وجہ اس کی مینجمنٹ، یہ مینجمنٹ بلدیہ کے ذریعے ہونی چاہیے تھی. کے ایم سی کا کام ہے، اس کا محکمہ صحت اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. آگے سے صوبہ ہے، صوبے کو اسٹیپس لینے چاہیے کیونکہ سارے فائنینسز اور بجٹ اس کے پاس ہے. لیکن یہاں تو مسلسل کراچی کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس کو کوئی سوتیلی اولاد سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ضرور بتائیے کہ اس وقت کووڈ کا ایک 5واں فیز اومیکرون کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، تو آپ کے پاس بھی پیشنٹس آتے رہے ہیں مختلف ادوار میں، آج بھی آپ پریکٹس میں شامل ہی ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی اب بیہیویئرز اس کے ساتھ میچ کر گئے، یعنی ہم آگے چل پائیں گے کووڈ کے ساتھ، یا یہ چیزیں ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے معمولات زندگی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کووڈ کی ابتدائی ویو میں بھی اور اس کے بعد جو بھی پیریڈ گزرا، پاکستان جو تھا وہ اس قسم کے شدید کووڈ وائرس کا شکار نہیں تھا. جو کووڈ کا وائرس یورپ میں اور امریکہ میں تھا، اس کی اسٹرین بہت زیادہ تھی. جو پاکستان میں اس کے اسٹرینز تھے وائرس کے، وہ بہت ویک تھے. جس کی وجہ سے اب اس کا کریڈٹ حکومتیں اپنے آپ لے لیتی ہیں، لیکن جو ٹیکنیکلی مسئلہ تھا، یہ ہمارے یہاں بہت لو وائرولنس کا جو ہے نا وہ کووڈ وائرس تھا، تو اس کی وجہ سے یہاں پر اتنی ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس کا مارجن دینا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس کا احتیاط رکھی، جو اس وقت بتائی گئی تھی ابتدا میں، ہاتھ دھونا، ماسک کا استعمال کرنا، ڈسٹینس رکھنا، یہی 3-4 میجرز تھے جس کے اوپر تو کافی خیال کیا، جس کی وجہ سے یہ بچ گیا پاکستان. دوسری بات، جو ہمارا ویدر جو تھا پاکستان کا، جو گرم ویدر ہے ہمارا، اور ٹھنڈے ملکوں میں یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلا، تو پاکستان اس کا بھی شکار نہیں ہوا. یہاں پر ڈیتھس کا وہ ریشو نہیں ہے جو دنیا کے اندر دوسرے ملکوں میں تھا.
تو الحمدللہ کافی حد تک، اور اب تو میں سمجھتا ہوں جو 5ویں ویو ہے تو یہ بھی اب جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں، لیکن بہرحال احتیاط ہم پر لازم تھی. ایز اے میڈیکل پروفیشن میں اس تھیوریز کو نہیں جا سکتا کہ جی اس کو ہم سیریس نہ لیں، اور لیا لوگوں نے، اور اس کے نتیجے میں ہی ہم پاکستان اس کووڈ کی بہت بڑے جو دنیا بھر نے نقصانات اٹھائے اس سے بچ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بس لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ لوگ جو ہیں اپنے طور پہ احتیاطی تدابیر ایسی کیا اختیار کریں کہ بالخصوص یہ جو آنکھ ناک کان کے مسائل ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیے، ایک سب سے پہلا مشورہ میرا تو لوگوں کو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے، عادت ہو گئی ہے ٹھنڈے مشروبات کی. اس فیلڈ کے اس میں یہ ٹھنڈے مشروبات بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. چائنا ایک ملک ہے جس کے اندر فریج ہی نہیں ہوتا ہے گھر میں، وہ پیتے ہی گرم نیم گرم پانی ہے. صحیح. اگر ہماری پاپولیشن صرف اس ایک نسخے کو اپنا لے کہ وہ سادہ پانی، ہم یہ نہیں کہتے، ہمارے ہاں جو روایتی تھا کہ ہمارے یہاں سرائیاں اور مٹکے ہوتے تھے، اگر آج بھی تو ہم گلے کے، ناک کے، کان کے، میں نہیں کہتا کہ 70% امراض جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ایک ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ کولڈ ڈرنکس کے، اور جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں جس طرح بچے کو آئس کریم پہ ڈال دیتے ہیں. اس کو ذرا سا ہمیں جو ہے نا چیک کر لیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ قہوہ کا استعمال اپنے اس میں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ڈائٹس کے اندر کوشش کر کے سوپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی گوشت اور جناب چکن، سوپ سبزی کا بھی ہو سکتا ہے، سوپ دالوں کا بھی ہو سکتا ہے، سوپ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. تو سوپ کا استعمال ہم لوگ زیادہ کریں یہ جب تک یہ معاملات ہیں یہاں پہ. اور سب سے ایک چھوٹی سی تجویز یہ ہے کہ گرم پانی کے بھپارے، یہ بھی بہت بڑا ناک، کان، حلق تینوں چیزوں کو متاثر، کان پیچھے سے گلے سے جڑا ہوا ہے اندر سے. تو اگر ہم لوگ گرم پانی کے بھپارے لیتے رہیں اور تو پھر دوا، اس کے بعد ان 4 میجرز کے بعد دوا کا رول آتا ہے. اگر ان 4 کو ہم کانسٹنٹلی کریں، میں دوا کی طرف نہیں آ رہا اس لیے کہ وہ تو پھر ایک پرسکرپشن، اگر انفیکشن ہو گیا ہے لیکن روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی آپ نے بات کی، تو ان 4 چیزوں کا لوگ خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت حد تک جو ہے وہ صورتحال صحیح رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، ہیلتھ سے متعلق مزید بھی آپ کو کوئی اپڈیٹس چاہیے ہوں تو دیکھتے رہیے ہیلتھ سولوشنز ٹی وی.